تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج بھی اسی آیت پاک کی تلاوت کی ہے. رب العالمین جل شانہ جن بندوں کو پسند فرماتا ہے ان کے دلوں میں اپنے محبوب بندوں کی محبت ڈالتے. اولیاء کے ساتھ عقیدت محبت یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. وہ بندہ جو کاملین سے ارادت رکھتا ہے وہ اپنی قسمت پہ ناز کرے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے کیونکہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں اگر ان کا ذکر کیا جائے نا تو ان کے ذکر کی وجہ سے اللہ گناہ معاف. حدیث پاک میں ہے وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ کفارۃ. ان اللہ والوں کا ذکر کرنا جیسے داتا ہجویری سرکار، غریب نواز اجمیری، شہنشاہ جیلان، تاجدار گولڑا، حضور مجدد الف ثانی یا شرق الشریف کے شیر ربانی. سبحان اللہ. غرض ہے کہ جتنے اولیاء کاملین بابا فرید اولیاء کی ذات پاک سے محبت کرنا، ارادت و عقیدت رکھنا یہ اپنی توفیق سے نہیں ہوتا. رب تعالیٰ کے کرم کے بغیر یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی. بے شک. کیونکہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں کہ کوئی بندہ اگر حصول فیض کی نیت سے ان کے آستانوں کی طرف منہ کرے، آستانوں پہ حاضری کی نیت سے چلے، ولی کے آستانے ولی کے مزار کی طرف جب چلے گا، لوگ تو کہتے ہیں نا مزارات پہ جانا شرک ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے ماں باپ کی قبروں کی اگر ہم زیارت کریں، زیارت کی نیت سے جائیں، لیکن ماں باپ کے لیے یہ قید ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو اور جانے والا بھی صحیح العقیدہ ہو. ویسے قبروں پر زیارت کی نیت سے جاتے ہی صحیح العقیدہ، بے شک. بد عقیدہ نہیں جاتے. رب العالمین جل شانہ جن کو پسند کرتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان کے دلوں میں پیاروں کی محبت ڈالتا. سبحان اللہ. اور ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ من زارا قبر ابویہ یوم الجمعۃ او احدہما غفر لہ وکتب برا. فرمایا جو بندہ صحیح العقیدہ ہو اور اس کے ماں باپ بھی صحیح العقیدہ ہیں، جمعہ کے دن وہ ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لیے جائیں، یا ابھی دونوں کی قبریں نہیں بنی، ایک کی قبر ہے ایک زندہ ہے، تو میں آگے ماں ان دونوں میں سے جس ایک کی قبر بنی ہے، والد کی بنی ہے یا والدہ کی، ان کی زیارت کے لیے من زارا، میں ان کی زیارت کے لیے جمعہ کے دن جائے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لیے تو غفر لہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. وَكُتِبَ بَرًّا، اور رب ان کو نیکوں میں لکھوا دے. سبحان اللہ. اب پتہ چلا کہ جو قبور کی زیارت کے لیے جائیں وہ نیک ہیں، اور جو زیارتوں سے روکیں اور خود بھی نہ جائیں تو وہ نیک نہیں، وہ نیک کی ضد ہے. بے شک. ہے جی آپ خود جانتے ہیں یا نیک ہوگا یا بد ہوگا. جب وہ نیک نہیں ہے تو بد ہے. جو زیارت قبور کے لیے نہ جائیں وہ بد ہیں، اور جو زیارت سے روکیں وہ بدماش ہیں. بے شک. وہ حضرات محترم، اگر ہمارے ماں باپ کی قبروں کی زیارت
ہمارے گناہ معاف کراتی ہے، تو بتاؤ داتا ہجویری کی سبحان اللہ، اولیاء کاملین کی مزارات کی زیارت، اور پھر گنبد خضرا کی زیارت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب قبروں کی زیارت سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو قبر والوں کا کیا حال؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، قبر والوں کا، اولیاء کاملین کے آستانوں پہ جانا، مزارات پہ جانا رب کی توفیق کے بغیر نہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے جرمٹ کتنے خوش نصیب اور کتنی عظمت والے ہیں صاحب کہ جناب جن کو دیدار بھی ہوتا ہے اور پاک گفتار بھی نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث پاک عرض کہا، فرمایا کانا رجل من بنی اسرائیل، اللہ، بنی اسرائیل میں سے ایک بندہ تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، قاتل بے گناہ قتل کیا۔ اب 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد خوف لاحق ہو گیا کہ تو کتنا ظالم ہے، اتنے بندوں کو تو نے قتل کیا ہے، اب کیا بنے گا جب مرے گا تو تیرا کیا حال ہوگا، آخرت میں تیرا کیا حال ہوگا، پریشانی لاحق ہو گئی۔ تو ایک راہب کے پاس چلا گیا، یہ سرکار کی حدیث پاک کا قصہ ہے۔ راہب وہ لوگ تھے جو انسانوں آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں بیٹھتے تھے اور اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے تھے، وہ راہب تھے۔ ہمارے آقا کی شریعت میں روحانیت ختم ہے، میں جنگلوں میں بیٹھ کر یہ کوئی کمال نہیں، شہروں میں بیٹھو اور پھر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ عمل کرو، یہ کمال ہے۔ اب ایک آدمی نابینا ہے، وہ کہے جناب الحمدللہ میں نے آج تک کسی غیر محرم عورت کا چہرہ نہیں دیکھا، تو وہ اللہ کے بندے تیرے پاس تو دیکھنے والا آنا ہی نہیں ہے، تو تیرا نہ دیکھنا کمال نہیں ہے۔ بے شک، کمال اس کا ہے جس کی آنکھیں بھی ہوں اور پھر نہ دیکھے، سبحان اللہ، کمال اس کا ہے، آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ غیر شرعی چیز کو نہیں دیکھتا، وہ آنکھوں کو اگر استعمال کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت پہ استعمال کرتا ہے، حدیث پاک پڑھنے پہ استعمال، اولیاء کی قبور کی زیارت پہ ان آنکھوں کو استعمال کرتا ہے، والدین کی قبروں کی زیارت پہ استعمال کرتا ہے، وہ جناب اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے پہ اپنی آنکھوں کو استعمال کرتا ہے۔ ناجائز جو ممنوع چیز ہے اس پر اس کی آنکھ ہے مگر کرتا نہیں، وہ ناجائز کام نہیں کرتا، کمال اس کا ہے۔ اب ایک پرندے کے پر نہیں اور وہ پڑا ہے کسی کے دروازے پہ، کہتے ہیں دیکھو میری شرافت کا اندازہ لگاؤ کہ میں پڑا ہوں، میں اڑ کے جاتا ہی نہیں کہیں، بھئی تیرا کیا کمال ہے، اڑنے والی چیز ہی تیرے پاس نہیں، کمال تو اس کا ہے کہ پر بھی ہوں اور پھر اڑ کے نہ جائے۔ اسی لیے ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آبادیوں میں رہو، شادیاں کرو، تمہاری اولاد ہو، تم پھر مزدوریاں کرو، تجارتیں کرو اور رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ کمال اس میں ہے کہ تمہیں حرام بھی مل سکتا ہے مگر تم حرام کو پس پشت ڈالتے ہو، حلال کی طرف دوڑتے ہو، کسی غیر محرم عورت کا چہرہ نہیں دیکھتے، کسی رقاصہ کا رقص نہیں دیکھتے، تم غیر شرعی کام نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں سے ظلم نہیں کرتے، تو جناب بندہ کمال ان کا ہے۔ وہ اس وقت روحانیت تھی، میرے آقا کی شریعت میں روحانیت نہیں، بندوں میں رہو اور رب کے ہو کے رہو۔ سبحان اللہ، اب دیکھو نا جتنے کاملین ہیں
ان کی اولاد بھی تھی، ان کی بیویاں بھی تھیں، لیکن انہوں نے زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گزاری۔ تو جناب بندہ صرف شکل و شباہت پر ہی نہ جاؤ، کیونکہ بعض لوگ شکل تو پیروں والی بنا لیتے ہیں۔ جناب آج کل جبے کا دور ہے، دستار کا دور ہے، جس کے سر پہ دستار ہے وہی شاید بہت بڑی چیز ہے۔ ارے بھائی نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، واہ 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 ارادت ہو تو دیکھ ان کو، واہ واہ جدے پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستی آستین۔ لوگ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو گدڑیاں پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر گدڑی پاک ہوتی ہے، جسم پاک ہوتا ہے۔ یہ گندھے ہوئے بالوں والوں کی بات نہ سن لینا، جن کو غسل ہی نصیب نہیں ہوتا، ناپاک رہتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے۔ بات ان کی ہے جن کا لباس سادہ ہے مگر جناب پاکیزہ رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ میں تمہیں کیا پتہ ان سادہ لباس والے لوگوں کا، یہ تو اپنے ہاتھوں میں یدے بیضا، سبحان یعنی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بغل میں ڈالتے اور چمکتا ہوا نکلتا تھا، وہ کمالات لے کے یہ بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی کسی کا جبہ ہے، کرو فر ہے، وہ بھی کوئی بری بات نہیں۔ اللہ نے اگر عطا کیا ہے تو پہنے، اچھا لباس دیا ہے تو پہنے۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے اور دولت کو وہ خرچ کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، تو یہ دولت اس کے لیے نعمت ہے، یہ اس کی آخرت کی بہتری۔ نہیں ہے دولت تو عمرہ کیسے کرے گا، نہیں ہے دولت تو حج کیسے کرے گا، نہیں ہے دولت تو زکوٰۃ دینے کا ثواب کیسے حاصل کرے گا۔ یہ تم جو چیزیں اس پر منحصر، دیکھو نا ہمارے شیخ صاحب محترم نے یہ مسجد خوبصورت بنوائی، اب آتے ہوئے دل لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ دل لگتا ہے کہ یار کتنی خوبصورت مسجد ہے۔ ہم نے تو چونکہ اس کی ابتدا بھی دیکھی ہے، جب یہ ایک ماچس کی ڈبی ہوتی تھی اس وقت بھی ہم نے دیکھا، اور اب اس کی توسیع بھی دیکھی ہے، اور اب اس کا حسن و جمال اور زیب و زینت بھی دیکھی۔ تو بھائی ایسی مساجد میں بندہ بیٹھا ہونا اس کا دل لگتا ہے عبادت کرنے، دل لگتا ہے۔ اور دولت، یہ دولت نعمت ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی ہے، جو اللہ کے راستے میں۔ اور بندہ اگر یہ نہ سوچے نا کہ میں نے یہ خرچ کر دیا تو پھر پیچھے کیا بنے گا، نہیں۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کو کافی ہے، بہت کچھ دے دیتا ہے، بہت دے دیتا ہے۔ بے شک۔ ایک حکایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ گیا، انتہا درجے کا غریب تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، لباس کو کچھ نہیں ملتا۔ کہنے لگا حضور آج آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، دعا کریں کہ ساری زندگی رب نے مجھے رزق دینا ہے نا وہ اکٹھا آج ہی دے دے، آج ہی مجھے دے دے، پھر دیکھی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے سارا رزق اللہ جب رزق لے کے پورا رزق لے کے جا رہا ہے تو راستے میں ایک سائل بیٹھا تھا جو محتاج تھا، ٹانگوں سے معذور تھا، آنکھوں سے نابینا، صدا لگا رہا ہے۔ اب کہنے لگا یار آج یہ کھا جاؤں گا جو کچھ مجھے ملا ہے، کل سے تو رزق میرے حصے میں ہے ہی نہیں، میں تو پھر مر جاؤں گا، تو لہذا چھوڑو آج ہی اس کو دے دو، وہ جو رزق ملا تھا اس کو دے دو، سارے کا سارا۔ اور رب کا تو وعدہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر حسنات، فرمایا جو میری بارگاہ میں خرچ کرتا ہے میں 10 گنا اس کو دنیا میں دے دیتا ہوں۔ اب جناب بندہ اس نے سارا دے دیا نا، خیرات کر دیا، 10 گنا مل گیا، پھر 10 گنا ملا تو پھر وہ بھی خیرات کر دیا، پھر اس کا 10 گنا، کرتے کرتے وہ بہت بڑا امیر بن گیا۔ اور جب اس کے پاس مال و دولت سب کچھ تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، میں تیرا تو سارا رزق میں نے اللہ سے لے کے دے دیا تھا، تو یہ کیا کہتا ہے حضور
اسی کے راستے میں نے دے دیا، بس اس نے پھر مجھے دینا شروع کیا ہے، اب ختم ہونے والا نہیں ہے، آپ کی دعا سے بہت رزق ہے جناب۔ من یتوکل علی اللہ فہو، یہ دولت ہے جو نعمت ہے، اور یہ دنیا بری نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں عارف روم میں لکھا ہے چیست دنیا از خدا غافل بودن، دنیا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ نئے کماشو نکراؤ فرزند و دھن، بیوی بچے سونا چاندی، یہ دنیا نہیں ہے۔ اگر اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر رہے ہو، یہ دنیا نہیں، یہ نعمت ہے۔ اور اگر تیرے پاس ہے کچھ نہیں، تو بھوکا ہے لیکن نماز بھی تو نہیں پڑھتا، تو پھر تو دنیا دار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی جس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے وہ دنیا دار، نہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں چلتا وہ دنیا دار ہے۔ اور جس کے پاس دولتیں بھی ہیں، ہر چیز ہے، لیکن وہ خرچ کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، تو اس کو دنیا دار نہ سمجھو، اس کو جناب بندہ، اس کو نیک سمجھو۔ کیوں؟ آپ دیکھیں قرآن میں ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا اموال، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے۔ تو مال سے اللہ تعالیٰ نے اولاد سے پہلے مال رکھا، کیونکہ اولاد بندہ اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے، کسی کو عالم بنوا لیا، کسی کو حافظ بنوا لیا، جہاد میں بھیج دیا، کہیں بھیج دیا، لیکن مال دینا بہت اوکھا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ تو کوئی صدیق اکبر کا غلام ہو تو گھر کو جھاڑو دے دیا، یا کوئی عثمان غنی کے در کا منگتا ہو تو وہ جناب بندہ 950 اونٹ بیک وقت، 50 گھوڑے بیک وقت، اور 10,000 اشرفی بیک وقت پیش کر دے، 1000 تولہ سونا۔ عثمان غنی نے ایک وقت میں یہ خیرات کر دیا۔ پھر رب بھی تو آخر غنی رکھتا ہی ہے، وہ بھوکا تو کماتے تھا۔ تو جناب خوش بخت ہیں وہ لوگ اللہ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ میں ابھی مسجد میں داخل ہوا، ہماری مسجد کی انتظامیہ کے صدر صاحب نے مجھے کہا کہ ان احباب کو ذرا آپ اپنی طرف سے اپیل کر دیں کہ جب جمعہ کے دن جھولی پھرتی ہے نا تو کچھ ضرور اپنی جیب سے نکال کے دیا کریں، کیونکہ ہمارے پاس فنڈ نہیں، مسجد کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو یہ چپ کر کے آتے ہیں اور چپ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا بالکل یہ ہونا چاہیے، تو نیک کام ہے، میں اس کی ترغیب دوں گا۔ اور بلکہ میں جب ممبر پہ بیٹھا تو میرا خیال یہ ہوا کہ صرف ترغیب ہی نہ دوں، آج میں کہوں کہ 2 مسجد کے لیے کون کچھ دیتا ہے، جو دینا چاہتا ہے جلدی دے تاکہ میں پھر آپ کو جمعہ پڑھاؤں۔